اشرفی ڈیجیٹل ٹی وی کے ناظرین، آپ نے اب تک صفات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 پارٹ دیکھ لیے ہیں۔ آئیے چوتھی قسط شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی ڈیجیٹل ٹی وی اسلامک ٹپس اینڈ سلیوشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں اپنے لیے کوئی جگہ خاص نہیں فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے تھے۔ جب کسی محفل میں داخل ہوتے تو جہاں کہیں بھی خالی جگہ ہوتی وہیں پر بیٹھ جاتے، اگرچہ وہ جگہ آخر میں ہی کیوں نہ ہوتی، اور لوگوں کو بھی اس کی نصیحت فرماتے تھے۔ لوگوں میں اس طرح گھل مل کر رہتے تھے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا کہ وہی آپ کی نگاہ میں سب سے مکرم اور سب سے بڑھ کر ہے۔ مجلس میں حاضر ہر آدمی آپ کے اکرام اور توجہ کا مرکز ہوتا تھا، یعنی مجلس میں ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری توجہ میری طرف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو ایسا تھا کہ کسی کو یہ نہیں لگتا تھا کہ کسی خاص شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کر کے گفتگو فرما رہے ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی ضرور دبائیں اگلی ویڈیو نوٹیفیکیشن۔ جس نے بھی آپ سے کوئی حاجت طلب کی تو طاقت ہونے کی صورت میں اس کی حاجت روائی کرتے، ورنہ حسن خلق سے اچھے وعدے کے ساتھ راضی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بھی جس طرح کی بھی حاجت طلب کرتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اگر وہ چیز موجود ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی حاجت پوری کرتے تھے، اور اگر وہ چیز فی الحال موجود نہ ہوتی تھی تو اچھے اخلاق کے ساتھ، حسن خلق کے ساتھ، اچھے وعدے کے ساتھ اس کو راضی کر لیتے تھے کہ بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ حاجت پوری کر دی جائے گی۔ آپ کی مجلس حیا، بردباری اور سچائی کا نمونہ ہوتی، اس میں کسی کی برائی اور غیبت نہ ہوتی، کسی کی غلطی وہاں ظاہر کرنا منع تھا، سب کو انصاف اور پرہیزگاری کی نصیحت فرماتے، فقیروں اور بڑوں کا احترام کرتے اور چھوٹوں پر رحم فرماتے۔ تمام لوگ آپ کی نگاہ میں ایک جیسے تھے، سب کو اپنی محفل میں جگہ دیتے اور انہیں کسی سے خوف اور ضرر کا احساس نہ ہوتا، کشادہ دلی اور نرمی سے کلام فرماتے تھے۔ کسی وقت آپ کی آواز بلند نہ ہوتی، یہاں تک کہ غیظ و غضب کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصے کی حالت میں بھی بلند آواز سے کلام نہ فرماتے تھے۔ کسی سے بد کلامی تو ہرگز نہ فرماتے، لوگوں کے عیب نہ گنواتے اور نہ بہت زیادہ ان کی تعریف کرتے تھے، نہ کسی کے عیب نکالتے تھے اور نہ ہی ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ کوئی بھی آپ سے نا امید نہ تھا، ہر شخص کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنی امید بندھی رہتی تھی۔ آپ کسی سے کبھی لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، کسی کی بات نہ کاٹتے سوائے بیکار اور باطل کے، فائدہ سے خالی چیزوں کے پیچھے نہ رہتے، لوگوں کے عیب اور لغزش تلاش نہ کرتے اور نہ اس کی جستجو کرتے، بے ادبوں کی بے ادبی پر صبر فرماتے تھے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کوئی درہم و دینار، غلام، کنیز، بھیڑ، بکری اور اونٹ چھوڑ کر نہیں گئے، یعنی آپ نے وراثت میں اس طرح کا کوئی بھی دنیاوی مال نہ چھوڑا۔ جب آپ اس دنیا سے گئے تو معلوم ہوا کہ آپ کی ایک زرہ مدینے کے ایک یہودی کے پاس گروی تھی، جس کے بدلے میں آپ نے اس سے اپنے اور اہل و عیال کے لیے 20 صاع جو لیے تھے۔ 1 صاع ہوتا ہے 4 کلو 94 گرام، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 20 صاع جو لیا تھا ادھار، اور اس کے بدلے میں گروی کے طور پر آپ نے اپنی زرہ رکھی تھی۔ زرہ ہوتا ہے جنگ میں پہنا جانے والا لوہے کا لباس۔ آپ لگاتار 3 دنوں تک گندم کی روٹی سے سیر نہ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگاتار کبھی بھی 3 دن تک گیہوں کی روٹی نہ کھائی، یہاں تک کہ آپ مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ خاک پر بیٹھتے، مٹی پر بیٹھتے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، زمین پر سوتے، بھیڑ اور اونٹ کا پاؤں خود باندھتے، بھیڑوں کو خود دھوتے اور اپنے گھر کا دروازہ خود کھولتے تھے کسی بھی آنے والے کے لیے۔
یعنی گھر کا کام کرنے میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ آپ کمال تواضع کے مالک تھے، بہت زیادہ عاجزی اور انکساری آپ فرمایا کرتے تھے۔ آپ ہر روز بدن کے جوڑوں کی تعداد کے مطابق 360 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، 70 مرتبہ استغفر اللہ اور 70 مرتبہ اتوب الی اللہ کا ورد کیا کرتے تھے۔ آپ ہر ماہ کی پہلی اور آخری جمعرات اور ہر مہینے کی پہلی بدھ اور شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ سب لوگوں سے زیادہ حکیم، دانا یعنی حکمت والے، عقل مند، بردبار یعنی برداشت کرنے والے، بہادر، عادل اور مہربان تھے۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور درہم و دینار گھر میں باقی نہ رکھتے تھے، یعنی جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوتے وہ لوگوں کو آپ دے دیا کرتے تھے۔ سال کے اخراجات کے علاوہ سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، یعنی اپنا خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بچتا تھا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ معمولی کھانا بھی استعمال کے لیے محفوظ نہ کرتے تھے، جیسے کھجور، جو وغیرہ، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معمولی سے معمولی کھانا بھی اپنے لیے استعمال کر کے رکھ لیتے تھے، جیسے کہ آج ہم لوگ فریجوں میں رکھا کرتے ہیں، چاہے وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، جو ہی کیوں نہ ہو۔ جب خادم چکی کے گرد گھومتے گھومتے تھک جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس کی مدد کرتے تھے۔ آٹا پیسنے کے لیے چکی کا استعمال جو ہوتا تھا تو اس چکی کو آٹا پیستے پیستے جب آپ کا خادم تھک جایا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس کی مدد کرتے تھے اور آپ چکی گھمانے لگتے تھے، پیسنے لگتے تھے۔ رات کو وضو کے لیے پانی کا انتظام خود کرتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی کا جو انتظام کرتے تھے اپنے وضو کے لیے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو حکم فرماتے تھے، بلکہ خود سے انتظام کر کے رکھ لیا کرتے تھے۔ لوگوں کی موجودگی میں تکیہ نہ لگاتے، یعنی ٹیک لگا کر کے نہ بیٹھتے تھے۔ محتاج کی مدد خود کرتے تھے۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔ ہدیہ قبول کرتے، اگرچہ دودھ کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہوتا۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ یعنی تحفہ پیش کرتا تو آپ اسے قبول کرتے تھے۔